آج ہم اس ویڈیو میں ولید بن عبد الملک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم بنو امیہ کے 5 خلفاء کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بنو امیہ کے 6 حکمران ولید بن عبد الملک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اگر ولید بن عبد الملک کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن عاص بن امیہ۔ عبد الملک بن مروان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 2 بیٹوں ولید اور سلمان کو بترتیب خلیفہ نامزد کر دیا۔ عبد الملک بن مروان کے بعد ولید خلیفہ بنا۔ 705 سے لے کر 715 تک خلیفہ رہا۔ علم و ادب میں اس کو کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر اس کے باوجود اس کا دور امن و امان کا دور تھا۔ اس کو باپ سے ایک عظیم و شان سلطنت ورثے میں ملی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کو محمد بن قاسم، قتابہ بن مسلم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر جیسے عظیم سپہ سالار ملے اور ان کی خدمات میسر آئیں، جن کی بدولت فتوحات کا ایک ایسا عظیم سلسلہ شروع ہوا کہ عہد فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی۔ ان فتوحات کی بدولت اس دور کو تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وسط ایشیا کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، فتح سندھ ہوا، اندلس کی فتح۔ ان فتوحات پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ ولید بن عبد الملک کا دور بنو امیہ کا سنہری دور تھا۔ امن و امان کا قیام ہوا، علمی ترقی ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جامع مسجد دمشق کی تعمیر ہوئی۔ 715 میں 9 سال 8 ماہ کی حکومت کے بعد ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 42 سال تھی۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے بھائی سلمان بن عبد الملک کو ولی عہدی سے خارج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی اور اس کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری YouTube چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔